الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، انسان فاعل مختار ہے، جیسا کہ مکتب امامیہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اشعری مسلک علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان فاعل مجبور ہے. اور ان کی دلیل بیان ہوئی کہ قرآن کی بعض آیتوں کو دیکھ کر جو کہتی ہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور کوئی چیز بھی مخلوقیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اور اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ انسان فاعل مختار ہے اور اس کے افعال اس کے اپنے ہیں اور اللہ کے نہیں ہیں، تو وہ اللہ کی مخلوقیت کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے اور یہ نظریہ فاعل مختار ہونے کا ٹکرائے گا توحید میں خالقیت کے عقیدے کے ساتھ. تو عزیزان گرامی، اس کے جواب کے طور پر بیان ہوا کہ انہوں نے ان چند آیتوں کو تو لیا ہے لیکن دیگر آیتوں کو نظر انداز کر دیا. ان دیگر آیتوں میں سے دو نمونے اور دو مثالیں سامعین کرام کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں بیان ہوئیں، جس میں بتلایا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جائے، راستہ دکھا کر اور عقل کی نعمت دے کر اور راستے پہچنوا کر کہ وہ عقل و شعور کی طاقت سے اب کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی طاقت جو ہے اور یہ اتھارٹی اور یہ پاور، اختیار و قدرت کہ پہچاننے کی صلاحیت، پہلی چیز یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. انسان پہچان رہا ہے، انسان صحیح راستے کو اور غلط راستے کو پہچان رہا ہے. انسان حق کے راستے کو اور باطل کے راستے کو الگ الگ ممتاز کر کے سمجھتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے. انسان اللہ پہچانواتا ہے اور انسان پہچانتا ہے، انسان شناخت حاصل کرتا ہے. اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی کہ وہ انسان پہچانے، سمجھے اور معرفت حاصل کرے. ان آیتوں سے یہ چیز روشن ہوئی. اور پھر ان آیتوں نے بتلایا کہ انسان کو اللہ نے پاور دیا، بس اختیار دیا ہے کہ وہ سلیکٹ کرے. اب ایک جو ہے وہ کریکٹ پاتھ ہے، ایک انکریکٹ پاتھ ہے. کریکٹ پاتھ پر چلنا، صحیح راستے اور صراط مستقیم پر چلنا اگر انسان سلیکٹ کرے اور انتخاب کرے تو کر سکتا ہے. آیتیں کہتی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا. آیتیں یہ کہتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو آزمایا ہے کہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. لہٰذا ان آیتوں سے یہ روشن ہے کہ انسان کے پاس کوئی اتھارٹی اور پاور ہے، لیکن یہ پاور کہاں سے آئی ہے، یہ اتھارٹی کس کی طرف سے ملی ہے. انسان کو یہ صلاحیت اور یہ عقل، انٹلیکٹ جس کے ذریعے وہ معرفت صحیح اور غلط کی کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے صلاحیت ملی. انسان پہچانتا ہے حق اور باطل کے راستے کو. یہ تو واضح مطالب ہیں کہ سب انسان اسے قبول کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی طرح انسان خود عمل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بھی روشن ہے. بس انسان کچھ پاور رکھتا ہے، کچھ انرجی رکھتا ہے، لیکن یہ پاور کہاں سے آیا، یہ انرجی کہاں سے ملی ہے؟ یہ پاور آف سلیکشن کہ انسان جیسا چاہے ارادہ کرے
اور جیسا ارادہ کرے ایسا عمل کرے۔ یہ ارادہ کرنا اور اس ارادے کے مطابق جیسا چاہے عمل کرنا، اللہ نے انسان کو اس انداز سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے انسان، اور اللہ تعالیٰ نے اس پروردگار عالم نے انسان کو اس انداز سے، یہ ایسا شاہکار پیدا کیا ہے کہ یہ پاور دیا ہے۔ یہ پاور اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا تو اس پاور، اس انرجی کے ساتھ اور اس قدرت کے ساتھ اللہ نے یہ قدرت دے کر، یہ پاور دے کر اور یہ کیپیبلٹی دے کر، یہ صلاحیت دے کر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ مشیت پروردگار یہی ہے، مشیت سے ایسا خلق ہوا اور اس طرح کی مخلوق ہے انسان۔ اور پھر وہ اپنی اتھارٹی سے جو اللہ کی طرف سے ہے اور قائم ہے ہر لحظہ، اور اس کی مشیت کے دائرے میں ہے۔ چونکہ ہم امتحان اور آزمائش میں ہیں، یہ امتحان و آزمائش میں ہونا یہ مشیت پروردگار ہے۔ اور امتحان ہوتا اسی وقت ہے کہ جب ایسی مخلوق ہو جس کے پاس یہ پاور ہو، پاور آف سلیکشن، کہ چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے۔ دیکھیے مثال سے ہم بات کو واضح کریں کہ جب بھی امتحان ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں اور اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور امتحان دینے والے شرکاء جب امتحان ہال میں اور ایگزامینیشن ہال میں امتحان دینے کے لیے شریک ہوتے ہیں، اور کویسچن پیپر جب ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، دیا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد جب آنسر شیٹ پر وہ آنسرز لکھتے ہیں، جوابات لکھتے ہیں، تو اب وہ جواب، اب یہ آزمائش ہے، ایگزامینیشن ہے، امتحان ہے کہ کس نے صحیح جواب دیا ہے، کس نے غلط۔ وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے جواب لکھ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے جواب نہ لکھ سکیں تو یہاں آزمائش کا سینس ہی کوئی نہیں، ایگزامینیشن کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک محکم دلیل مکتب امامیہ کی یہی ہے، اور وہ آیات قرآنیہ جو بیان ہوئی جن میں سے 2-3 مثالیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس زندگی میں، دنیاوی حیات میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، آزمائش میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے کہ دیکھا جائے کیا کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرنے والا ہوتا ہے، نیک بنتا ہے یا برے انسانوں میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ بہت واضح چیزوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں اہل فکر اور تفکر کرنے والے انسانوں کے لیے، اور تھوڑا سا غور و فکر کر کے ان حقیقتوں میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل روشن اور آشکارا ہے انسانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے تو اشعری مسلک کا نظریہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے انسانوں کے نگاہ میں۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ اپنی عقل کی جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا کے تھوڑا سا غور کرے، تأمل کرے عزیزان گرامی، تو وہ دیکھے گا کہ یہاں جو ہے ان کا نظریہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ انسان میں طاقت ہے۔ اب انسان اس طاقت کے ساتھ خلق ہوا ہے، انسان اس پاور کے ساتھ، اس انرجی کے ساتھ خلق ہوا ہے، اتھارٹی کے ساتھ۔ یہ اتھارٹی، یہ پاور، یہ انرجی، یہ صلاحیت و کیپیبلٹی، تو یہ انسان کے لیے کہاں سے ملی ہے، اور اس طرح کی خلقت انسان کی کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ نے چاہا ہے اس طریقے سے۔ لہٰذا میرا اختیار مشیت الہی کے دائرے میں ہے، پس مشیت الہی سے انسان مختار ہیں، مشیت الہی سے انسان یہ طاقت رکھنے والے ہیں۔ اب اس طاقت کو وہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اچھائی میں یا برائی میں۔ اب وہ چاہیں تو اچھائی میں اپنے ارادے سے اس کو استعمال کریں طاقت کو، یا طاقت کا مس یوز کریں اور طاقت سے سوء استفادہ کریں اور برے کاموں میں اس طاقت کو استعمال کر لیں۔ یہ وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ان کی اپنی مرضی کہاں سے چلی؟ یہ اس لیے چلی کہ اللہ نے ان کو یہ مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار اس ذات نے دیا ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی مثال دی، آج بھی دیتا ہوں کہ یہ کتاب میں اٹھا رہا ہوں، یہ کس طاقت سے اٹھا رہا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، لیکن سب کی سب طاقت و قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی ہے۔
جب اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں اس طاقت سے اٹھا رہا ہوں، ورنہ اگر طاقت اللہ نہ دیتا تو میں اس کتاب کو میز سے اٹھا کر بلند نہ کر سکتا، اوپر نہ اٹھا سکتا۔ تو عزیزان گرامی غور کیجئے گا کہ انسان کو مختار اللہ نے پیدا کیا اور صاحب اختیار بنایا۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں، وائی، کیوں یہ فاعل مختار بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پس اس کی مشیت ہے کہ انسان فاعل مختار ہو، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اب اگر ایگزامینیشن ہال میں مجبور ہوں کہ ایک گروہ غلط ہی جواب لکھے، ایک گروہ صحیح جواب لکھے، ان کو اختیار نہ ہو اپنی مرضی سے جواب لکھنے کا، تو پھر یہ تو امتحان نہیں ہوگا، مذاق ہو جائے گا۔ اسے تو امتحان نہیں کہا جائے گا۔ امتحان وہاں لیا جاتا ہے جہاں اپنے اختیار سے صحیح اور غلط کو انجام دے سکتا ہو، اور پھر اس کو جھانچا جائے، آزمایا جائے، امتحان لیا جائے کہ کس نے صحیح جواب لکھا، کس نے غلط جواب لکھا، کس انسان نے اچھے اعمال انجام دیے اور صحیح اعمال کا ارتکاب کیا ہے، اور کس نے غلط اور برے اعمال کو انجام دیا اور برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضحات میں سے ہے عزیزان گرامی۔ اب دونوں آیتوں کو جب ملائیں تو دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ کیا نکلا معزز سامعین؟ دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کریکٹ کنکلوژن اب دیکھیے کہ اللہ خالق کل شیء، ایک اعتبار سے انسان جو کچھ اعمال کر رہا ہے اچھے یا برے، یہ جو اپنی اتھارٹی اس کو ہے، جو پاور ہے، جو اختیار ہے، جو طاقت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، یہ مشیت پروردگار سے ہے تاکہ آزمائش ہو اس کی۔ لہٰذا یہ سب کچھ مشیت الہی کے ذریعے یہ نظام چل رہا ہے آزمائش کا۔ پھر برے کام کی سزا بھی ہے، اچھے کام کی جزا بھی ہے، اچھے کام کا اچھا رزلٹ ہے، برے کام کا برا رزلٹ ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ آزمائش جو انسان کی ہو رہی ہے، یہ آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے، آزمائش کا مفہوم اسی وقت صادق آ سکتا ہے اور اطلاق آئے گا کہ جب انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے پاور سے، اپنی طاقت سے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، مشیت الہی سے ملی ہے، اور مشیت الہی سے وہ طاقت انسان کی باقی ہے کہ جس طاقت سے وہ ارادہ بھی کرتا ہے اور اس طاقت سے انسان عمل بھی انجام دیتا ہے ارادے کرنے کے بعد۔ تو عزیزان گرامی یہ روشن ہو گیا مطلب کہ ان دونوں آیتوں کو ملانے کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے دائرے میں ہی انجام پا رہا ہے۔ مشیت پروردگار یہ ہے کہ ایسا نظام ہو امتحان لینے کا، آزمائش میں ڈالنے کا انسانوں کو، بس اسی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ بس افعال ایک لحاظ سے یہ کہے جائیں گے کہ انسان کی طرف منسوب ہیں، برے اعمال انسانوں نے انجام دیے ہیں، اچھے اعمال انسانوں نے انجام دیے ہیں، وہ عامل ہیں اچھے و برے اعمال کے۔ لیکن ایک لحاظ سے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے مشیت الہی ہے، اور مشیت الہی سے یہ نظام ہے آزمائش کا۔ لہٰذا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس پروردگار کی مشیت اور اس کے نظام کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس نے اس آزمائش کا نظام قائم کیا ہے، اس نے یہ آزمائش کا نظام اس انداز سے بنایا ہے اور اسے قائم کیا ہے تاکہ انسانوں کی آزمائش کی جائے۔ تو یہ سب کچھ نظام مشیت پروردگار سے ہے۔ لہٰذا یہ اعمال انسانوں کے ہیں اس لحاظ سے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کر رہے ہیں، وہ طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے باقی ہے تاکہ آزمائش ہو ان کی۔ لیکن ان کے اپنے اعمال ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اعمال انجام دینے والے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بس یہ تمام چیزیں بالآخر اللہ کے اس نظام کی طرف مستند ہیں جو نظام اللہ نے قائم کیا، اور یہ نظام مشیت الہی سے ہے، مرضی پروردگار سے ہے، بس اللہ کا نظام ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی کائنات ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نظام کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس کی مشیت میں یہ ہے کہ انسان فاعل مختار ہو اور آزمایا جائے۔ تو اسی انداز سے انسان کی زندگی ہے کہ وہ مختار ہے۔ یہ اختیار کہاں سے ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ارادے کی طاقت کہاں سے ملی ہے؟ اچھے یا برے کے ارادہ کرنے کی اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ بس اس طاقت کو یوز کر کے انسان ارادہ کرتا ہے۔
اس ارادے کے مطابق پھر اعضاء و جوارح کو حرکت میں لا کر عمل کرتا ہے، اچھے کام کو یا برے کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ طاقت کہاں سے ملی، کس نے عطا کی؟ یہ سب کچھ اللہ نے عطا کی ہے۔ لہٰذا اس پروردگار کے نظام کے ذریعے جو آزمائش کا نظام ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سب کچھ اس مرضی معبود کے مطابق ہے اور اللہ کے نظام کے مطابق ہے، اللہ کے انتظام کے مطابق ہے، جو کچھ جیسا اللہ نے پیدا کیا۔ لہٰذا اس کی مشیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ مخلوق ہونے سے باہر ہو گئے، نہیں، مخلوق ہیں یہ تمام اعمال، لیکن براہ راست اللہ برے اعمال کو یا اچھے اعمال کو انسان کے انجام نہیں دے رہا۔ انسان کو آزمایا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اور انسان کو طاقت دی ہے کہ انسان اس طاقت کو کیسا یوز کرتا ہے۔ لہٰذا اس طاقت سے، اس پاور سے اور اس صلاحیت سے انسان کو آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس یہ نظام قدرت ہے۔ لہٰذا ایک اعتبار سے بلا واسطہ یہ انسان کے اعمال کہے جائیں گے، لیکن اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ کر رہا ہے، اور اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کا نظام ہے، بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یوں منسوب ہوگا کہ سارا نظام جو کچھ چل رہا ہے یہ مشیت پروردگار کے دائرے میں ہے، یوں سب کچھ اللہ کا ہے۔ لہٰذا مخلوق ہونے سے ایک لحاظ سے باہر نہیں ہوا۔ پس یہ اگر انسان فاعل مختار ہو اور یہ عقیدہ اور ایسا ہی ہے، حق یہی ہے اور سب اسی کو قبول کرتے ہیں، واضح چیز ہے، لہٰذا یہ عقیدہ، یہ نظریہ توحید در خالقیت کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں رکھتا، کوئی کنٹراڈکشن اس میں نہیں ہے۔ یہیں سے ہم سلسلے گفتگو کو مزید انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو اختتام کی منزل میں لے جاتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان حقیقتوں کو صحیح انداز سے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا